بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ وہ خود سے بڑبڑاتا اپنی رائے قائم کر چکا تھا۔ آنکھوں دیکھا اور کانوں سنا، اس نے آج یقین کر لیا تھا۔ آنکھیں لہو چھلکا رہی تھی۔ اس کے بس میں ہوتا تو زرغام خان زادہ کو وہ جان سے مار ڈالتا، اس کی بوٹی بوٹی نوچ لیتا۔ سوچتے اپنے اور تصور میں نرمین کو سوچتے اس نے شرٹ اتار کر پھینکی تھی اور سگریٹ سلگائی تھی۔ چہرہ ہر جذبے سے عاری تھا۔ اس کی خاموشی میں کل نرمین کو تباہ کرنے کا جنون تھا جو اب اس کے سر پر سوار ہوا تھا۔ اب اس جنون میں وہ کیسے اس نازک جان کو تباہ کرے گا، یہ اس کے آنے والا کل بتائے گا۔ کبیر کے کمرے میں جاتے نرمین ساکت سی زمین پر بیٹھی تھی۔ اس کا دل دہل گیا تھا۔ یہ اتنی سی دیر میں کیا سے کیا ہو گیا تھا، اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ 4 سال سے اس گناہ میں مبتلا ہے، کوئی نامحرم اس کی محبت کا دم بھرتا ہے۔ اس کے آنسو ساکن تھے۔ وہ خاموشی سے دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ساری زندگی تم سے بے تحاشا نفرت کروں گا، کبھی تم مجھے اپنے ساتھ نہ پاؤ گی۔ اس کے کانوں میں اس کے الفاظ گونج رہے تھے۔ اس نے اپنے مہندی سے سجے ہاتھوں کی طرف دیکھا تھا۔ جس شخص کے نام کی مہندی اس کے ہاتھوں میں سجی تھی وہ اس سے نفرت کا دعوے دار تھا، جس سے اس نے بے تحاشا محبت کی تھی۔ آج وہ اس سے کہہ رہا تھا کہ وہ کبھی اس کا ساتھ نہیں پائے گی۔ وہ گھٹنوں میں چہرہ چھپائے آنسوؤں سے رو دی تھی۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم نہیں جانتے تھے یہ سب، ہمیں آج وہ بے آبرو ہو گئی تھی، ہم یہ سب نہیں جانتے تھے۔ آج وہ بے آبرو ہو گئی تھی، اسے بے پردہ کر دیا گیا تھا۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی، اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ خود کی ذات کو چھپا چھپا کر رکھنے والی آج بے پردہ ہو گئی تھی۔ پوری رات اس نے ہچکیوں سے روتے اور اس سے معافی مانگتے گزاری تھی، لیکن اسے صبر نہیں آ رہا تھا۔ آج وہ اتنی صابر لڑکی اپنا صبر ہار گئی تھی۔ صبح اٹھتے حویلی میں ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ پوری حویلی کو پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ سارے ملازم بھاگ دوڑ میں لگے تھے۔ مرد حضرات سارے انتظامات دیکھ رہے تھے، جبکہ عورتیں نرمین کے کمرے میں موجود تھیں، جہاں نرمین اور راحمہ کو تیار کرنے کے لیے بیوٹیشنز آئی ہوئی تھیں۔ چونکہ اسرا کا نکاح کل کبیر اور فردان کے ولیمے کی رسم کے ساتھ تھا، اسی لیے وہ ریلیکس تھیں، جبکہ راحمہ کی شکل دیکھ اسے بے تحاشا ہنسی آ رہی تھی۔ جہاں وہ میک اپ آرٹسٹ کا دماغ کھا چکی تھی، اسے ٹوک ٹوک کر اس کا کہنا تھا کہ اس بیوٹیشن سے زیادہ اچھا وہ خود تیار ہو سکتی ہے، جبکہ ان کی تیاری کے لیے شاہانہ بیگم نے شہر کی نمبر 1 بیوٹیشنز کو بلایا تھا۔ جب شاہین بیگم راحمہ کو جھٹک کر خاموش رہنے کی تاکید کرتے باہر گئی تھیں، جبکہ نرمین خاموش گمسم سی بیٹھی تھی۔ صبح سے نازو بیگم پریشان ہو کر اس سے کئی مرتبہ پوچھ چکی تھی کہ کیا بات ہے، یا پھر وہ اس رشتے سے خوش ہے، جس پر وہ زبردستی مسکراتے اور اسبات میں سر ہلاتے ان کے گلے لگی تھی، لیکن اس کا دل بہت اداس تھا۔ اسے ایک انجانا سا خوف تھا، پتہ نہیں اس کے نصیب میں کیا لکھا تھا اور اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، لیکن یہ تو وہی شخص تھا جس کو اس نے دعاؤں میں مانگا تھا، اور آج اسی سے اس کا نکاح تھا۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ مسکرا نہ سکی تھی۔ باہر مردوں میں فردان نے سارے انتظامات دیکھے تھے، جبکہ کبیر صبح سے باہر کے معاملات سنبھال رہا تھا۔ شام کے سائے ڈھلے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں ہاف وائٹ کلر کی شیروانی پہنے اور اس کے ساتھ کلا باندھے مہرون شال اوڑھے وہ کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا کہ کسی کی نظر اٹھتی تو ٹھہر سی جاتی۔ شیشے کے سامنے کھڑا تھا، خود پر بے تحاشا پرفیوم کرتے۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا اور کل رات کے بارے میں سوچتے اس کا دماغ نئے سرے سے گھوم رہا تھا۔ زرغام خانزادہ کو وہ کسی حال میں بخشنے والا نہیں تھا۔ اسرا سے یہ شادی اسے ہر حال میں روکنی تھی۔ وہ کیسے جانتے بوجھتے اپنی بہن کو اس آگ میں جھونک دیتا۔ اپنے فیصلے پر اٹل ہوتے اس نے پھر ایک نظر خود کو دیکھا تھا۔ ہری کائی سی گہری آنکھوں میں ایک انوکھی
سی چمک تھی، کسی کو مات دینے کی چمک، کسی کو نیچا دکھانے کی چمک۔ اسے بے ساختہ نرمین کی وہ دو آنکھیں یاد آئی تھیں جنہیں اس نے جب بھی دیکھا تھا وہ ان میں ڈوب جاتا تھا، لیکن آج تک اس نے کبھی اس لڑکی کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ مغرور شہزادہ، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ کسی ایسی لڑکی سے شادی کرے گا جس کو کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا، لیکن قسمت اسے کہاں لے آئی تھی۔ وہ لڑکی کبیر کے لیے ایک مسٹری تھی، جسے جتنا سلجھاتا تھا اتنی الجھتی تھی۔ وہ لڑکی جب پردہ کرتی تھی تو کیسے اس کی محبت کا کوئی دعوے دار نکل آیا تھا، کیسے کوئی اس کے چہرے پر مر مٹنے کے دعوے کر رہا تھا۔ اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا، وہ تو اس کے بچپن کا منگ تھا، تو کسی اور نے اسے کیسے دیکھا؟ اس کے دل میں آگ جل اٹھی تھی جب زرغام نے اس سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ وہ کیسے برداشت کرتا کہ کبیر خانزادہ کی ہونے والی بیوی سے کوئی محبت کا اظہار کر رہا ہے؟ وہ انہی سب سوچوں میں گم تھا جب شاہانہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ میرا بیٹا شہزادہ لگ رہا ہے آج، وہ نم آنکھوں سے اس کا ماتھا چومتے اس پر دم کرنے لگی، جب کبیر نے مسکراتے ان کے سر پر ہونٹ رکھے۔ ایک ملکہ کا بیٹا ہوں، شہزادہ تو لگوں گا نا۔ شاہانہ بیگم کو بے ساختہ اپنے بیٹے پر پیار آیا تھا۔ بیٹا نرمین بہت اچھی بچی ہے، ہمیشہ ہماری آنکھوں کے سامنے رہی ہے۔ اس نے کسی پر غصہ تو کیا اونچی آواز میں بھی بات نہیں کی، بہت معصوم ہے وہ، کبھی اس کا دل نہ دکھانا۔ میں یہ بات اسے نہیں تمہیں کہوں گی کہ تم بہت خوش قسمت ہو جو تمہیں نرمین خانزادہ مل رہی ہے۔ وہ خاموش نظروں سے اپنی ماں کی بات سن رہا تھا، لیکن جو اس نے کل رات اپنے کانوں سے سنا تھا وہ کیا تھا؟ وہ لڑکی واقعی کوئی مسٹری تھی۔ وہ مسکراتا اپنی ماں کو مطمئن کر گیا تھا۔ وہاں سے نکلتی شاہین بیگم فردان کے کمرے میں روانہ ہوئی تھی، جو یقیناً نخرے دکھاتا اپنی ہی چیزوں پر غصہ کر رہا ہوگا۔ مورے، یہ کلا کیسے پہنتے ہیں؟ میرے سارے بال خراب ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے، کیا اس کے بغیر مجھے کوئی دلہا نہیں سمجھے گا؟ میں نہیں پہن رہا۔ یہ دیکھیں آپ کا بیٹا ایسے ہی کتنا ہینڈسم لگ رہا ہے، بلیک خوبصورت شیروانی میں بلیک ہی شال ساتھ اوڑھے، کالی گہری آنکھیں اور ہلکی بیڈ میں وہ واقعی شہزادہ لگ رہا تھا، بے تحاشا ہینڈسم۔ شاہانہ بیگم نے بے ساختہ ماشاء اللہ کہتے اس پر دعائیں پڑھ کر پھونکی تھیں۔ بیٹا جی، کلے سے ہی مرد دلہا لگتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے رحمہ کتنی حسین لگ رہی ہے۔ شاہین تو ڈر رہی ہے کہ کسی کی اسے نظر ہی نہ لگ جائے اپنی ماں کی ہی طرح، اور آپ چاہتے ہیں آپ کلا نہ پہنے؟ آپ کے کلے کے روپ میں کمی آ جائے گی، دلہا ہونے کے روپ میں آپ کی کمی آ جائے گی۔ رحمہ کا سنتے بے تحاشا فردان کا دل دھڑکنے لگا تھا، لیکن اپنی کمی کا سنتے اس نے فوراً اپنی ماں کے ہاتھ میں کلا پکڑایا تھا تاکہ وہ اسے پہنائے۔ شاہین بیگم دبا دبا سا مسکرائیں، اسے کلا پہنانے لگی۔ وہ جانتی تھی ان کا نخرے باز بیٹا ایسے نہیں مانے گا۔ آپ جانتی ہیں نا میری اور کبیر بھائی کی کیا خواہش ہے، ویسے ہی ہونا چاہیے۔ فردان رحمہ کا سوچتے اپنی ماں سے مخاطب ہوا تھا۔ جی بیٹا، آپ فکر نہیں کریں، سب آپ دونوں کی خواہش کا احترام کریں گے۔ جانے کتنی حسین لگ رہی ہیں آپ دونوں، میں نے اتنی حسین دلہنیں کہیں نہیں دیکھی۔ اسرا انہیں دیکھتے صدقے واری ہوئی تھی، اسے ان سے نظریں ہٹانا مشکل لگ رہا تھا، ان دونوں سے جبکہ وہ خود بھی بے حد حسین لگ رہی تھی۔ گولڈن کلر کے غرارے میں کھلے بال، ہلکی سی جیولری اور ہلکے سے میک اپ میں گڑیا لگ رہی تھی۔ رحمہ ریڈ کلر کا لہنگا پہنے، بالوں کا خوبصورت جوڑا بنائے، ہلکے میک اپ، آنکھوں میں کاجل بھرے اور بلڈ ریڈ رنگ کی لپسٹک لگائے، خاندانی زیورات پہنے کوئی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ کوئی کچھ مت کہو، اس کی شادی ہے آج۔ حسین اپسرا لگ رہی تھی، خود کو نہارتے نہارتے وہ تھک گئی تھی جب شاہین بیگم نے اس کا رخ شیشے سے موڑ دیا تھا۔ بس کرے رحمہ، کیا خود کی نظر لگائیں گی آپ؟ شاہین بیگم اس پر غصہ ہوئی تھی۔ مورے، آج ہماری شادی ہے، آپ اس طرح ہمیں ڈانٹ نہیں سکتی۔ وہ روتی صورت بناتے بولنے لگی تھی جب شاہانہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ ہاں بھائی شاہین، میری بیٹی کو کچھ مت کہو،
شاہانہ بیگم نے اسے گلے لگاتے پیار سے کہا تھا۔ وہ لگی اتنی پیاری لگ رہی تھی۔ جی بڑی ماں، اتنے پیارے انسان کو کوئی کیسے کچھ کہہ سکتا ہے؟ وہ ان سے لاڈ لیتی ہوئی بولی تھی، جو اس پر دعائیں پڑھ کر پھونک رہی تھی۔ بس راہمہ بیٹا، اتنا نہیں بولو، دلہنیں خاموش رہتی ہیں۔ شاہین بیگم اس کی زبان کو بریک نہ لگتے دیکھ پریشانی سے بولی تھی، جس پر وہ خاموش ہوئی تھی۔ اچھا نا مورے، نہیں بول رہے ہم کچھ، بس اب خوش؟ شاہین بیگم نے اسے گلے سے لگاتے پیار کیا تھا جب بیوٹیشین نے نرمین کو آخری ٹچ اب دیتے سر پر دوپٹہ اڑایا تھا۔ ماشاءاللہ میم، آپ بہت خوبصورت ہیں اور دلہن بن کر تو آپ پر بہت روپ آیا ہے۔ نرمین کو دوپٹہ اڑاتے بیوٹیشین نے مبہوت ہوتے کہا تھا، جب نرمین نے نظر اٹھا کر خود کو شیشے میں دیکھا تھا۔ اناری رنگ کا لہنگا پہنے جو کبیر کی خواہش پر اس نے زیبتن کیا تھا، بے تحاشا حسین اور بھاری تھا۔ بھاری زیورات پہنے، ہاتھوں میں ڈائمنڈ کے کنگن پہنے، ہلکا سا میک اپ کیا گیا تھا اور اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں کاجل ڈالا گیا تھا۔ گھنی پلکوں کے سائے تلے وہ آنکھیں آج حسین لگی تھیں، ہونٹوں پر سرخ اناری لپسٹک لگائے آسمانوں سے اتری کوئی پری لگ رہی تھی۔ وہ خود کو آئینے میں دیکھتے اسے زرغام کے الفاظ یاد آئے تھے، جب سے میں نے آپ کا چہرہ دیکھا ہے اس کے بعد سے کچھ دکھا ہی نہیں مجھے۔ ہر رات یہ چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آیا ہے اور ہر دن میں نے یہ چہرہ سوچتے شروع کیا ہے۔ سوچتے اس کا سانس سینے میں اٹکا تھا، آنکھوں میں آنسو بھرتے اس نے پلکیں جھکائی تھیں۔ اسے ان الفاظوں سے نفرت ہو رہی تھی جب نازو بیگم اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میری بیٹی تو بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ آنکھیں نم کرتے انہوں نے اس کی نظر اتاری تھی جب اسرا اور شاہانہ بیگم اس کے پاس آ کر کھڑی ہوئی تھیں۔ میری دونوں بہویں حسین ترین لگ رہی ہیں، بس اللہ تعالیٰ ان کے نصیب بھی اتنے ہی اچھے کرے، آمین۔ وہ ان دونوں کی نظر اتارتے اور ان کو چنری اڑاتے ان کے چہرے چھپا گئی تھی۔ یہ کیا کیا آپ نے مورے؟ اسرا نے حیرانی سے پوچھا تھا۔ بیٹا، آپ کے دونوں بھائیوں کی خواہش ہے کہ اپنی بیوی کا چہرہ سب سے پہلے وہ خود دیکھیں گے اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں دیکھے گا، اور اس کی اجازت کسی عورت کو بھی نہیں دی انہوں نے۔ ہم تو گھر کے افراد ہیں، باہر کا کوئی افراد نہیں دیکھ سکتا ان کا چہرہ۔ رائمہ کے ہاتھ لڑ رہے تھے فردان کا سوچتے، جس انسان کے بارے میں کبھی ایسا سوچا تک نہ تھا، آج اسی کے ساتھ اس کا نکاح تھا۔ اچانک اس کا دل گھبرانے لگا تھا، جبکہ نرمین خاموش ساکن تھی۔ دل ایسا تھا جیسے بند ہو جائے گا، دھیمی دھیمی سانسیں لیتی۔ اس کے دماغ میں بس کل کا منظر چل رہا تھا، اس کے کانوں میں کسی کی آواز نہیں آ رہی تھی سوائے کل کی آوازوں کے، جب نازو بیگم اور شاہین بیگم انہیں نیچے لے جانے لگیں۔ پوری حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ سیڑھیاں اترتے سامنے پھولوں سے نکاح کا سیٹ اپ کیا گیا تھا، جہاں فردان اور کبیر بیٹھے اپنی دلہنوں کا انتظار کر رہے تھے۔ داد جان نے اپنے پوتوں کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور انہیں ڈھیر ساری دعائیں دی تھیں، جو شہزادوں کی طرح وہاں براجمان تھے۔ اتنے میں نرمین اور راہمہ کو نیچے لایا گیا تھا، جو شہزادیوں کی طرح سہج سہج کر چلتی، بڑا سا لال گھونگھٹ ڈالے انہی کی طرف آ رہی تھیں۔ انہیں لا کر کبیر اور فردان کے سامنے بٹھایا گیا تھا اور نکاح شروع کیا گیا تھا۔ پہلے کبیر اور نرمین کا نکاح پڑھایا گیا تھا۔ نرمین خانزادہ ولد برہان خانزادہ آپ کا نکاح کبیر خانزادہ ولد برہان خانزادہ آپ کا نکاح نرمین خانزادہ ولد رضوان خانزادہ سے 1 کروڑ روپے سکہ رائج الوقت قرار پایا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ جب کبیر کی نظر دور کھڑے زرغام خانزادہ پر گئی تھی، جو مہرون رنگ کا کرتا شلوار پہنے اس پر مہرون ہی رنگ کی شال اوڑھے کھڑا تھا، کبیر کی آنکھوں کی چمک بڑی تھی، چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ سجائے زرغام کی آنکھوں میں دیکھتے ڈنکے کی چوٹ پر اس نے اقرار کیا تھا۔ زرغام سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا، ضبط سے جبڑے بھینچے تھے، جیسے بہت صبر کر رہا ہو۔ جب نرمین سے مولوی نے پوچھا، ہر جگہ سکوت چھا گیا۔ نازو بیگم نے نرمین کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس نے جوش میں آتے اقرار کیا تھا،
جس کے بعد ہر جگہ مبارکباد کا سما ہوا تھا۔ فردان خانزادہ ولد برہان خانزادہ، آپ کا نکاح رحمہ خانزادہ ولد رحمان خانزادہ سے 1 کروڑ روپے سکہ رائج الوقت قرار پایا ہے۔ کیا آپ کو نکاح قبول ہے؟ جب فردان نے اقرار کیا تھا، جس کے بعد راحمہ سے پوچھا گیا تھا جس کے قبول ہے کہنے کے بعد فردان کے انگ انگ میں سرشاری اتری تھی۔ وہ بچپن سے جانتا تھا کہ راحمہ اس کی منگ ہے، لیکن اس شرارتی چڑیا کو ہمیشہ اس نے اپنے روپ میں رکھا تھا۔ وہ اسے دل سے پسند تھی اور آج وہ اس کے نصیب میں لکھ دی گئی تھی۔ اس کے چہرے سے بے تحاشا خوشی چھلک رہی تھی۔ ہر جگہ مبارکباد کا سما تھا۔ حویلی کے سب افراد بے انتہا خوش تھے، لیکن زرغام خانزادہ کے دل میں ایک آگ جل رہی تھی جو اب کسی طرح بجھنے والی نہیں تھی۔ نکاح کے بعد سب دیگر رسومات میں لگے تھے۔ جب اسرا راہداری کی طرف جاتی، جب کسی نے پلر کے پیچھے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تھا اور وہ چیختی، اس سے پہلے اس کے منہ پر ہاتھ جما دیا گیا تھا۔ چاند کی چاندنی سیدھا اسرا کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ جھٹپڑاتی خود کو چھڑوانے کی تگودو میں تھی جب جانی پہچانی آواز اس کے کانوں میں آئی تھی، جھٹپڑانا بند کرو۔ اسرا ایک دم ٹھہری۔ اس کے حواس جو اسے سمجھانا چاہ رہے تھے، وہ اس پر یقین نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ کیا وہ زرغام خانزادہ تھا؟ لیکن اس بار تو اس نے کچھ بھی نہیں کیا تھا نا۔ وہ اس کے سامنے آئی تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس کا چہرہ اندھیرے میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہاتھ ہٹا رہا ہوں، اب مجھے آواز نہ آئے۔ اس کی سرسراتی آواز جب کانوں میں پھر سے گونجی تو وہ جوش میں آتے سر ہاں میں ہلا گئی تھی۔ زرغام نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹایا۔ وہ نازک سی گڑیا چاند کی چاندنی میں چمک رہی تھی، لیکن زرغام کا سخت دل اس کی معصومیت اور اس کی خوبصورتی سے پرے تھا۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا زرغام لالا، سچ میں نے آپ کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ میں آپ کے سامنے بالکل نہیں آئی تھی، نہ ہی میں گارڈن کی طرف جا رہی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ ایک ہی سانس میں بولتی آنکھوں میں آنسو لے آئی تھی، کیونکہ واقعی اس بار تو اس نے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ اس کی چلتی زبان سے چڑھتے زرغام نے ماتھے پر 3 بل ڈالے تھے۔ خاموش۔ میں نے کہا کہ تم نے کچھ کیا ہے، پھر کیوں پٹر پٹر کر رہی ہو؟ اس نے سخت لہجے میں کہا تو اسرا کے آنسو جو کب سے اس کی آنکھ میں اٹکے تھے، وہ آنکھ سے نکلتے بے مول ہوئے تھے۔ زرغام اس کے آنسو دیکھتا خود پر کنٹرول کر گیا۔ ایک قدم اس کی طرف بڑھایا تو اسرا گھبراتی ایک قدم پیچھے ہوتے پلر سے جا لگی تھی، لیکن ابھی بھی ان کے بیچ 2 قدم کا فاصلہ تھا۔ وہ خاموش نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اور یہ لالا کس خوشی میں کہہ رہی ہو تم مجھے؟ میرے نام کی مہندی اپنے ہاتھوں میں سجا کر ابھی بھی مجھے لالا کہہ رہی ہو؟ اس کی آنکھیں لال جبکہ لہجہ نرم تھا۔ ایک آئی برو اچکاتے وہ اس سے سوال کر گیا، جو اسے ہونکوں کی طرح دیکھ رہی تھی۔ اسرا نے کہا، کبھی خود کے لیے اس کا نرم لہجہ سنا تھا۔ وہ اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی، اس کے سوال پر تو غور ہی نہیں کیا تھا۔ زرغام کی نظر اس کی ناک کے بیچ اس دل پر گئی جو مغرور ہو کر اس کی ناک پر بیٹھا تھا، جو پتہ نہیں کیوں اسے بالکل اچھا نہ لگا تھا۔ اس کی ناک پر انگلی مارتے وہ اسے ہوش کی دنیا میں واپس لایا تھا۔ تمہیں کچھ کہہ رہا ہوں میں۔ وہ سانس روکتے اس کی حرکت اور اس کے نرم لہجے میں کھوئے چلی جا رہی تھی۔ آپ وہ میں لالا کہہ رہی تھی، وہ تو حواس باختہ ہوتی اٹک اٹک کر بولی تھی جب زرغام نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا تھا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ کیا آپ وہ میں کر رہی ہو؟ جی لالا، وہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ پھر سے ایک سانس میں بولتی اسے جواب دے گئی تھی، کہیں پھر سے وہ غصے میں نہ آ جائے۔
لیکن زرغام کے ماتھے پر پھر بلوں کا جال بچھا تھا۔ یہ آخری بار سمجھا رہا ہوں۔ وہ تحمل سے ایک ہاتھ پلر پر رکھتا اس کے قریب ہوا اور اس کی ہری کانچ سی آنکھوں میں گاڑی۔ آئندہ مجھے لالا مت کہنا، آج پوری رات میرا نام لے کر پریکٹس کرو، کیونکہ کل اگر تم نے مجھے لالا کہا تو اس بات کی بہت اچھی سزا دوں گا میں تمہیں، جو تمہارے حق میں بالکل اچھی نہیں ہوگی۔ نرم لہجے میں اسے سمجھاتا، وہ اسے اپنے اصلی لہجے میں وارننگ دے گیا تھا، جو ڈر کے مارے فوراً اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ پھر ایک نظر اس کی مہندی کو دیکھا جو لال گہرا رنگ لائی تھی۔ وہ طنزیہ مسکرایا، اسے میں کل سراہوں گا۔ پانی میں ہرگز ہاتھ مت ڈالنا، یہ رنگ پھیکا نہیں پڑنا چاہیے۔ زرغام نے حکم سناتے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا، جس پر وہ حیران ہوئی۔ اسے دیکھ رہی تھی جو اسے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ زرغام نے اس کی تھوڑی سے نیچے انگلی رکھتے اس کا منہ بند کیا تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا وہ اس کے نرم لہجے کو سمجھ نہیں پا رہی ہے، تبھی اتنا حیران ہے۔ اس کی ہونکوں جیسی شکل دیکھتا وہ نفی میں سر ہلاتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ تو ابھی تک ساکت اپنے ہاتھوں پر، اپنی ناک پر، اپنی تھوڑی پر اس کا لمس محسوس کر سکتی تھی۔ ایک انجانی سی مسکراہٹ اس کے خوبصورت چہرے پر آئی تھی۔ جب اس کے کانوں میں اپنے نام کی آواز آئی، وہ فوراً وہاں سے بھاگی تھی، اور دور چاند کو اس پاگل لڑکی کی مسکراہٹ پر ترس آیا تھا۔ نرمین کو کبیر کے روم میں بٹھانے کے بعد اسرا راحمہ کو لے کر فردان کے روم میں چھوڑنے آئی تھی، جو پورے راستے اسرا کا دماغ کھا رہی تھی۔ اسرا، ایسے کرو، تم میری جگہ گھونگھٹ ڈال کر بیٹھ جاؤ، پھر جب وہ پاگل پٹ، میرا مطلب ہے جب فردان آئیں گے اور میری جگہ تمہیں دیکھیں گے تو مزہ آئے گا بہت۔ وہ ایکسائٹڈ ہوتی خرافات سوچتے دماغ میں لا رہی تھی، جس کی بات سنتے اسرا کو اس کی سوچ پر شبہ ہوا تھا، اور اس نے حیرانی سے راحمہ کو دیکھا تھا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو راحمہ، آپ بھی، میں ان کی بہن ہوں، کتنا عجیب لگے گا، میں اس فضول حرکت میں آپ کا ساتھ ہرگز نہیں دوں گی، اور وہ بھی فردان لالا، ان کے ساتھ ایسی خرافات مت کرے، وہ آپ کے شوہر ہیں، اب لالا نہیں ہیں، جن کے ساتھ ایسی حرکتیں کرنے کے بعد آپ مورے کے پاس آ جایا کرتی تھی۔ اب آپ کو ان کے ساتھ رہنا ہے تو اپنی خیر منا لیے گا، اب مورے کام نہیں آئیں گی۔ اسرا اس کو سمجھانے کی غرض سے بولی تھی، جس کا راحمہ پر تو کم سے کم کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ ایک کان سے سنتی دوسرے سے نکال گئی تھی، کیونکہ نارمل چیزیں ہماری راحمہ کو کہاں پسند تھیں۔ اسرا نفی میں سر ہلاتی، اسے بیڈ پر بٹھاتی اس کا لہنگا پھیلانے لگی تھی، جس کا کمرہ گلاب کے پھولوں سے خوبصورتی سے سجا تھا۔ ہر طرف گلاب کی بھینی بھینی سی خوشبو پھیلی تھی۔ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اس کی نصیحت راحمہ نے انسنی کر دی ہے، اس کے لالا ہی اسے سدھار سکتے ہیں۔ یہ سوچتے وہ کمرے کا دروازہ بند کرتی وہاں سے چلی گئی تھی، جب راحمہ کا دماغ نئی ترکیبیں بنانے لگا تھا۔ فردان اور کبیر کو گاؤں کے دوست یاروں نے گھیرا ہوا تھا، جن میں کبیر کو کوئی خاص انٹرسٹ نہ تھا۔ وہ آرام سے ان کے ساتھ بیٹھا موبائل میں ایسے مصروف تھا جیسے اس کی نہیں صرف فردان کی شادی ہوئی ہو۔ البتہ فردان کمرے میں جانے کے بہانے ڈھونڈ رہا تھا، جو اس کی شکل سے صاف نظر آ رہا تھا، کیونکہ غصے سے اس کی سفید ناک سرخ ہو رہی تھی، جو اکثر ہو جایا کرتی تھی، کیونکہ غصہ ہمیشہ اس کے ناک پر بیٹھا ہوتا تھا۔ شاید صحیح ہی کہتی تھی راحمہ اسے، پاگل پٹھان، کیا کرے گا بھائی، اندر جا کر آرام سے بیٹھا رہے۔ جب فردان کا ایک دوست اسے جلاتا ہوا بولا تھا، جس پر فردان کا دماغ گھما تھا، میں شادی کی رات تجھے اس طرح روک کر بتاؤں گا، جس پر اس کا ایک ساتھ کہا لگا تھا۔ فردان کی بس ہوئی تھی اور وہ کھڑا ہو گیا تھا، جب ایک دوست اسے پکڑنے کے لیے اٹھنے لگا۔ آرام سے بیٹھو، بہت لیٹ ہو چکا ہے پہلے ہی، اب ہاتھ لگایا تو منہ کا نقشہ بگاڑ دوں گا۔ کبیر خاموشی سے موبائل میں ایسے مصروف تھا جیسے وہ یہاں موجود ہی نہ ہو، لیکن فردان اب وہاں سے جا چکا تھا۔ کبیر لالا، آپ نہیں جانا چاہتے اپنی بیگم کے پاس؟ فردان کا دوست اب کبیر کی طرف رخ کر گیا تھا۔
کبیر جو انجان بنا بیٹھا تھا لیکن کسی غیر کے منہ سے اپنی بیگم کا ذکر بھی سنتے اس نے تیز نظروں سے اسے گھورا تھا، جو سٹ پٹاتے معافی مانگتا وہاں سے غائب ہوا تھا اور وہ دوبارہ اپنے موبائل میں مشغول ہو گیا تھا۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اندر بیٹھا وجود پچھلے 2 گھنٹے سے اس کے انتظار میں بیٹھا ہے۔ رائمہ کے بیٹھے بیٹھے کمر اکڑ گئی تھی۔ 2 گھنٹوں سے وہ یہاں بیٹھی تھی۔ پہلے جب اسرا اسے بٹھا کر گئی تھی تو اس کا دماغ بہت سے تانے بانے بن رہا تھا، لیکن پھر اس کا دل گھبرانے لگا۔ آگے کی زندگی کے بارے میں سوچتے سوچتے کتنا عجیب احساس تھا جس کے بارے میں کبھی ایسا سوچا بھی نہ ہو اور وہی آپ کا نصیب بن جائے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کہے گی۔ کبھی نہ شرمانے والی بندی کو آج اپنے ہمسفر کے بارے میں سوچتے گھبراہٹ سی ہو رہی تھی۔ یہ سوچتے ذہن میں آتے ہی سارے خرافات چھومنتر ہو گئے تھے اس کے۔ اب صرف شرم اور گھبراہٹ کا بسیرا تھا اس کے دل و دماغ میں، لیکن اب اسے بیٹھے ہوئے 2 گھنٹے گزر گئے تھے۔ اب رحمہ شرم کو بھاڑ میں جھونکتے کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے ابھی تک اپنا گھونگھٹ اٹھا کر کوئی 10 بار دیکھ لیا تھا۔ ایک تو یہ فرمائش اسے قطعی پسند نہیں آئی تھی، وہ آج اتنی خوبصورت لگ رہی تھی، اوپر سے اس کے نئے شوہر نے نیا حکم صادر کر دیا تھا کہ چہرہ نہ دیکھے کوئی۔ اب وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی اور کسی سے تعریف بھی نہیں ملی اسے۔ وہ منہ بناتی واپس چہرے پر گھونگھٹ ڈالتی بستر سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی جب کلک کی آواز سے دروازہ کھلا اور اس کا دل ڈھول کی طرح بجنے لگا۔ وہ آنکھیں پھاڑے گھونگھٹ میں سے ہی دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی جو کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔